اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران آپ کچھ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا خاص نہیں ہے۔ یہ جو آپ کونا دیکھ رہے ہیں یہ رکن یمانی ہے، یہاں سے جب آپ پہنچیں گے تو پھر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کو پڑھنا جب آپ یہاں پہ پہنچیں تب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، شام کا وقت ہے اور آپ سامنے اللہ رب العزت کے گھر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے طواف کو، ہر ایک کے نیک کام کو قبول کرے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران آپ کچھ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا خاص نہیں ہے کہ آپ فلاں چکر کے لیے فلاں دعا یا فلاں چکر کے لیے فلاں دعا، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ جب آپ مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو پھر آپ وہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھیں۔ بقیہ اس کے علاوہ کسی بھی چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں، اور جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ کہ آپ نے مقام ابراہیم کو دیکھا، یہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اور اس پتھر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار بلند ہوتی جاتی تھی ایسے ہی یہ پتھر اوپر اٹھتا جاتا تھا۔ تو یہ پتھر ہے اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور ایک چیز اور کہ جب آپ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا لیں گے، یعنی 7 چکر آپ کا پورا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اسی مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ احد آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ نے طواف مکمل کر لیا اور بھیڑ ہے تو پھر آپ کو اگر کہیں بھی موقع ملے حرم میں تو پھر آپ وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ مطاف میں خانہ کعبہ اور عمرہ کرنے والوں اور وہاں پہ جو اہم چیزیں ہیں وہ دکھلانے کے بعد اب ہم آپ کو آگے دوسری جگہوں کی طرف لے کے چل رہے ہیں اور وہ سب دکھلائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ اب ہم آپ کو مطاف سے صفا مروہ کی طرف لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں لوگ صفا مروہ کا چکر لگا رہے ہیں، اور عام دنوں کی بنسبت آج بھیڑ کچھ زیادہ ہے کیونکہ آج جمعہ کی رات ہے، اور عام طور پہ حرم میں جمعہ کے دن زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ حرم میں بھی بھیڑ تھی، اور یہاں پہ بھی صفا مروہ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ لوگ صفا مروہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ کچھ زیادہ ہے، اور یہ جو راستہ ہے آپ دیکھیں یہاں سے لوگ نیچے مطاف سے باہر صفا مروہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جب آپ صفا مروہ پہنچیں گے
تو آپ طواف کے بعد صحیح جو کریں گے تو صحیح کی ابتدا صفا سے ہوگی، یعنی آپ جب صفا پہاڑی کے پاس پہنچیں گے تو آپ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے مروہ کے لیے نکلیں، تو جب آپ مروہ کی طرف چلیں تو آپ کو گرین لائٹ ملے گی۔ گرین لائٹ پر آپ کو تھوڑی رفتار تیز کرنی ہے، لیکن عورتیں اسی حساب سے چلیں گی، ان کو دوڑنا نہیں ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے جو آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ ادھر یہ بیچ کا حصہ ہے، یہاں پہ جو جگہ خالی ہے یہ صفا پہاڑی کا ہے۔ بیچ میں چونکہ ہم اوپری حصے پہ ہیں تو یہاں سے نیچے صفا پہاڑی۔ جب آپ صفا پہنچیں یا پھر مروہ پہاڑی کے پاس پہنچیں تو چاہیں تو آپ جہاں سے صفا پہاڑی شروع ہوتی ہے وہیں سے مڑ جائیں، یا پھر پہاڑ کا چکر لگا کر کے اس طرف سے آپ مڑیں، کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو آسانی ہو، جس طرح سے آپ کر سکتے ہو کر سکتے ہیں۔ مطاف، صفا مروہ اور خانہ کعبہ کے اندر کے دیگر جگہوں کو دکھانے کے بعد وہاں کا جو روحانی منظر ہے جس کو دیکھ کر کے کتنا انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ انسان بتا نہیں سکتا، اور نہ ہی ہم اس کو اپنے الفاظ میں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ بھی نیک کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے نیک کام کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت جو عمرہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کے عمرہ کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائی جو ظلم و جبر کے شکار ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ ناظرین، اب اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں باہر کی طرف، اور وہاں پہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں یہاں کا جو روحانی منظر اور حسین منظر ہم آپ کو دکھلاتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے مطاف سے خانہ کعبہ کا منظر دکھلایا۔ یہ فرسٹ فلور ہے، یہاں پہ بھی لوگ طواف کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز آپ جانیں کہ اگر آپ ویل چیئر کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو نیچے مطاف میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ اگر طواف کرائیں گے تو پھر آپ کہیں سے ویل چیئر سے طواف کرائیں، اوپر سے، یعنی فرسٹ فلور سے یا پھر سیکنڈ فلور سے یا پھر گول پر، تو یہاں سے آپ طواف کرائیں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ طواف کریں گے تو آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نیچے جائیں گے تو پھر بغیر احرام کے آپ نیچے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اب اور آگے لے کے چل رہے ہیں اور باہر کا منظر آپ کو دکھلاتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، یہ سب ویل چیئر ہیں جو ہاتھ سے کھینچے جاتے ہیں، پیچھے سے آپ دھکیلیں گے۔ یہ سب الحرمین کے نام سے کوئی کمپنی ہے، وہی یہ سب یہاں پہ سب لا کر کے ویل چیئر اکٹھا کی ہے۔ تو اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ کو ویل چیئر کی ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس خود کا ویل چیئر ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ویل چیئر نہیں ہے تو یہاں پہ بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ویل چیئر فری میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات وہ آپ سے پاسپورٹ مانگتے ہیں اور کبھی نہیں مانگتے ہیں، تو آپ پاسپورٹ کی کاپی دکھائیں، وہ آپ کو ویل چیئر دے دیں گے۔ یا پھر آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو پیسے والے ہیں ویل چیئر، اس کو آپ لیں، یہاں سے ہائر کریں، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کا چکر لگائیں، ایسے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو عام طور پہ دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ سے دھکیلتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان الیکٹرک گاڑیوں سے صفا مروہ کا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد صفا یعنی مطاف کا چکر لگایا جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں، لوگ بال بنوا رہے ہیں، یہاں پہ فری ہے کہ آپ آئیں اور
جب عمرہ سے فارغ ہو جائیں تو عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں اور اپنے بال مڈائیں. یہ فری ہے. اور ابھی میں جس جگہ پہ ہوں یہ مروہ کا علاقہ ہے. مروہ اس طرف ہے. یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مروہ کا حصہ ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ غزہ کا علاقہ ہے. ہم لوگ باہر نکل گئے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے لوگ اندر جا رہے ہیں اور ادھر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب گیٹ ہے. یہاں سے لوگ اندر جا رہے ہیں اور یہاں سے جو لوگ جائیں گے عام طور پہ وہی لوگ ہوں گے جو احرام پہنے ہوئے ہوں گے. بہت ہی روحانی منظر ہے. شام کا وقت ہے اور لائٹوں کی وجہ سے جگمگاہٹ بھی رہتی ہے اور اچھا لگتا ہے. دن میں آپ آئیں گے تو پھر آپ کو گرمی رہے گی, آپ کو گرمی کا احساس ہوگا. لیکن اگر آپ شام کے وقت آئیں گے تو بہت بہتر ہے. نہ بہت گرمی ہے اور نہ ہی اس طرح سے کوئی بہت زیادہ ہے کہ آپ کو ٹھنڈک لگے. گرمی کا مہینہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ گرمی ہے. ناظرین یہ تھا حرم اور اس کے آس پاس کا علاقہ اور اس کے متعلق ویڈیو. امید کی آپ کو پسند آئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.